شوق مان سا مفتی صاحب دے بیان دا باقی بھی حضرات دے سارے میں بیان دا اصل میری حاضری ان سب حضرات دے بیان سننے واسطے جی تسی فرماؤ کہ ایک دو گلاں میں تانوں عرض کرتے ایک گل تے الحمدللہ جی اچھا اردو میں چلو ٹھیک ہے جس طرح سے میں اردو آوے ہاں تو جو ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ دیکھو آدمی دنیا میں جو آیا ہے تو اس کے ہر کام کا جو ہے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ اس وجہ سے آدمی کو ہر کام سمجھ سوچ کر کرنا چاہیے اور نماز کی باجماعت پابندی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اصل نماز کی جو مشروعیت ہے وہ جماعت ہی کے ساتھ ہے فرائض کی۔ اور عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ نمازوں میں قرات مسنونہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نمازوں میں قرات مسنونہ کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ سنت جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے، چھوٹی سی سنت کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور نماز میں قرات مسنونہ جو ہے وہ تو بہت بڑی سنت ہے۔ اس وجہ سے سورۃ حجرات سے سورۃ بروج تک یہ جو ہے ایک سورت صبح کی ایک رکعت میں پڑھنی چاہیے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ یا تو چند آیات پر اکتفا کیا جاتا ہے اور اگر یہ صورتیں شروع کی جائیں تو پھر ان کی بھی چند آیات ہی پڑھتے ہیں، بس پھر اللہ اکبر کہہ دیتے۔ اس وجہ سے ایسا نہ کرنا چاہیے۔ قرات جو ہے وہ مسنون کا خیال رکھے۔ اور اسی طرح فجر کی نماز میں جمعہ کے دن اکثر و بیشتر پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھنی چاہیے، پوری سورۃ سجدہ پڑھنی چاہیے، درمیان میں سجدہ بھی کرنا چاہیے، اور دوسری رکعت میں پوری سورۃ دہر پڑھنی چاہیے۔ یوں نہ کرنا چاہیے کہ سورۃ دہر کا کچھ حصہ تلاوت کیا اور پھر رکعت کو پورا کر دیا جائے۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز میں جو سورۃ طارق ہے اس سے لے کر سورۃ انشقاق تک پوری سورت پڑھنی چاہیے۔ یوں نہیں چاہیے کہ اگر یا تو سورتیں آخری جو ہیں وہ عشاء کی رکعت نماز میں پڑھ لی جائے اور یا یہی صورتیں پڑھی جائیں لیکن ایک ہی صورت سے دونوں رکعتیں پوری کر دی جائیں، ایسے مناسب نہیں ہے اور سنت جو ہے اس کی طرف لازم آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح تلاوت جو ہے قرآن پاک کی وہ ویسے بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ قرآن ایک دفعہ پڑھ لیا بس کہہ دیا کہ میں نے قرآن پاک پڑھ لیا، خواہ وہ کام جو آدمی خواہ دینی امور میں مشغول ہو یا دنیاوی امور میں مشغول ہو، اس کو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہر حال میں دن میں کم از کم ایک پارہ تو کر ہی لینا چاہیے۔ اس میں بہت بڑی نورانیت ہے اور بہت بڑی برکت ہے، اور کام دنیا کے بھی جلدی سے پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر دین کا کام کرتا ہو تو دین کا کام بھی
جلدی سے تلاوت کی وجہ سے پورا ہو جاتا ہے. عام طور پر شیطان ذہن میں یہی ڈالتا ہے نا کہ تلاوت میں جو وقت صرف ہوگا اتنا وقت جو ہے وہ دوسرے کام میں لیٹ ہو جائے گی اور دیر ہو جائے گی اور وہ کام پورا نہیں ہوگا. یہ شیطان کا مغالطہ سمجھو. اس وجہ سے تلاوت سے بالکل جو ہے اس کو ترک نہ کرو بلکہ پابندی کے ساتھ. ہمارے شیخ جو تھے وہ تو فرماتے تھے کہ جو حافظ ہو اس کو روزانہ 3 پارے پڑھنے چاہیے اور جو غیر حافظ ہے اس کو روزانہ کم از کم 1 پارہ پڑھنا چاہیے. اور باقی اوقات میں کچھ نہ کچھ ذکر تقدی کرنا یہ بھی ضروری ہے. بس اسی پر اتفاق دوں. الحمدللہ. اللہم صلی. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.